السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے تلنگانہ، راجستھان، چھتیس گڑھ ان علاقوں کے اندر الیکشن ہوئے اور الیکشن کے اب رزلٹ بھی آ چکے ہیں۔ بہرحال ابھی تک وہاں پر جو وننگ پارٹی ہے راجستھان کے اندر، وہ ابھی یہ بھی طے نہیں کر پائی ہے کہ ہم یہاں پر چیف منسٹر کس کو بنائیں گے۔ بہرحال یہ جب کسی کو طے کریں گے۔ لیکن ابھی کل ایک شخص کا ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا جو غالباً اس علاقے کا کسی ایریا کا ایم ایل اے ہے۔ اس کا نام بتایا جا رہا ہے بال مکند اچاریہ۔ ویسے شکل سے یہ پونگا پنڈت ہی لگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ یہ کہ یہ گئے راستوں کے اندر اور جو مرغے وغیرہ بیچارے غریب آدمی بیچ رہے تھے، مرغا بیچتے ہیں، گوشت بیچتے ہیں، ان کی دکانوں کو جا کر کے انہوں نے بند کروایا اور وہاں جا کر کے پبلک اکٹھی کر لی۔ ممکن ہے کہ 10 15 20 اندھ بھکت ان کے ارد گرد جمع ہو گئے ہوں تو یہ چوڑے ہو گئے، اور انہوں نے وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو فون کرا کہ بھائی یہاں پر اس طریقے سے گوشت کی دکانیں کیسے کھلی ہوئی ہیں، گوشت کیسے بک رہا ہے، ہم یہاں پر ہیں، اس طریقے کی انہوں نے بہرحال باتیں کی۔ لہجہ بھی ان کا غنڈوں والا تھا، لہجہ بھی کوئی شریف آدمیوں والا نہیں تھا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کل زی نیوز کی ایک اینکر نے، ایک رپورٹر نے ان سے لائیو پروگرام کے اندر پوچھ لیا کہ آپ نے یہ کیا حرکت کری ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف جو ہے گزارش کر رہا تھا، ریکویسٹ کر رہا تھا۔ ریکویسٹ والا لہجہ ایسا ہوتا ہے، معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ اس ملک کے اندر ان جیسے نالائقوں کی وجہ سے ہی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی دیکھو، اگر تمہیں کوئی شکایت ملی بھی تھی کہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے، کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ کام کر رہا ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہ شکایت صحیح بھی ہے یا نہیں، آفیشیل ہے یا نا آفیشیل ہے۔ اس کے بعد اگر اس تعلق سے، اس حوالے سے کوئی بات کرنی بھی تھی تو کم سے کم ایک لہجہ ہوتا ہے بات کرنے کا، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ اس طریقے سے تم سڑکوں پر اتر گئے اور ایسی جو ہے دادا گیری والی تم نے زبان استعمال کی؟ دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے، میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے ان لوگوں کا دانا پانی اسی زبان کے اوپر چل رہا ہے، اسی بات کے اوپر چل رہا ہے، وہ لوگوں کو اسی طریقے سے مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ کئی بار یہ بات کہی گئی ہے کہ جن لوگوں کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے ان لوگوں سے اسی ذمہ داری کے متعلق سوال پوچھیں، ان سے پوچھیے کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اس حوالے سے آپ نے کیا کیا۔ ہمارے ملک کا نوجوان اس وقت بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، وہ کب تک بے روزگار رہے گا؟ ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت بھوک مری، مہنگائی اور برے حالات ہیں، اور جہاں تک بھی ایجوکیشن کا، علاج معالجے کا، اسپتالوں کا، کالج کا، اسکول کا جو اس وقت برا حال ہے، جو خستہ حالت ہے، اس حوالے سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اصل ذمہ داری ان کی یہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ اس طریقے کا ماحول بناتے ہیں نا، تو یہ لوگوں کو دوسرا مدعا دے دیتے ہیں تاکہ اصل جو مدعے ہیں نا اس سے لوگوں کو بھٹکایا جا سکے۔ میں نے بچپن کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا کہ چوروں کی جو ٹولی ہوتی ہے نا، 4 6 قسم کے چور، وہ کیا کرتے ہیں، کسی ایک گھر کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کسی گاؤں کے اندر، اور ان کی بھینس کو چرانے کا ان کا ارادہ ہوتا ہے، تو بھینس کے گلے میں جو ہے نا گھنٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، تو چور کیا کرتے ہیں، وہ ایک شخص کو گھنٹی کھول کر کے دے دیتے ہیں اور باقی کے 4 6 چور جو ہوتے ہیں نا، وہ بھینس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور دوسرا شخص جس کے ہاتھ میں گھنٹی ہوتی ہے وہ گھنٹی کو تیز تیز ہلاتا ہوا، بجاتا ہوا دوسری طرف لے جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو یہی پتہ نہ چلے کہ بھینس کس طرف گئی ہے۔ وہ گھنٹی کی آواز سنتے سنتے اس چور کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں، اور 4 5 چور جو ہیں وہ آرام سے، اطمینان سے بھینس چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ دراصل موجودہ لوگ جو ہے نا، ان کا یہی مزاج ہے۔ یہ دراصل گھنٹی کی آواز کسی اور طرف سے سنا رہے ہیں، مدعا کسی اور طرف بھٹکا رہے ہیں، لیکن جب ان کی حقیقت کھلی تو بیچارے سٹ پٹا گئے، زبان ان کی لڑکھڑا اور حقیقت ان کی سب کے سامنے کھل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے پورے ملک کی اور ملک کے باشندوں کی حفاظت فرمائے۔